درود پاک پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زالت به القصور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، ان قریب اعتکاف کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا بڑا بہترین سیزن لگنے والا ہے، زبردست سیزن۔ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ مسجد میں اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، اور نمبر 3 اعتکاف نفل۔ کوئی آدمی نظر مان لے کسی چیز کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں، اللہ نے اس کا وہ کام کروا دیا۔ اب اس نظر ماننے والے پہ جو اعتکاف کرنا ضروری ہے، یہ اعتکاف اس کے لیے اعتکاف واجب ہے، اس کے لیے واجب ہے یہ کرنا۔ کسی کام کے ساتھ مشروط نہ بھی کرے، بلکہ یوں کہہ دیتا ہے میں نے اپنے اوپر 5 دن کا اعتکاف لازم کر لیا ہے، میں نے اپنے اوپر 10 دن کا اعتکاف لازم کر لیا ہے، 15 دن 20 دن جتنے دن کا بھی یہ تعین کرتا ہے، اس پہ اس کہنے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب۔ دوسرے نمبر پہ اعتکاف سنت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنے کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ اعتکاف چھوڑا نہیں، کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے عزیزوں اعتکاف ہے اعتکاف نفل، نہ واجب نہ سنت، اعتکاف نفل۔ نفل اعتکاف اس کی آپ پوری زندگی بھی اگر نیت کرنا چاہیں، یعنی پوری زندگی کا اعتکاف کرنا چاہیں، اللہ کے گھر کو اپنے آپ کو دینا چاہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ پوری زندگی اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیں، اللہ کے مہمان بن جائیں، لیکن کم از کم کتنی دیر تک مسجد میں ٹھہرا رہے تو اس کا اعتکاف سمجھا جائے گا، اس پہ ثواب ملے گا۔ اس کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کم از کم 1 دن کا اعتکاف ہو، کم از کم کیا ہو جی؟ 1 دن کا اعتکاف ہو، تب نفل اعتکاف کا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 1 دن کے اعتکاف کی بھی نیت کی ضرورت نہیں، بلکہ کوئی آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے مسجد میں آیا ہے، وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اس کو بھی اعتکاف نفل کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہمارے لیے سودا بڑا آسان ہے، بڑا اچھا سودا ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کو پڑھا ہے، وہ جب مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے، جہاں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کر رہے ہیں تو وہیں پہ اعتکاف کی بھی نیت کر لیا کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی کر لیں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آگے آپ نے کہہ دینا ہے
وَنَوَيْتُ الْاعْتِكَافَ، وَنَوَيْتُ الْاعْتِكَافَ۔ چلو اگر آپ کو یہ عربی میں نہ بھی یاد ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا تو عربی میں یاد ہے بھائی، نہ یاد ہو کم از کم وہ تو یاد کر لی جائے۔ ہم مسجد میں داخل ہوں، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں گزرے، ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ کی یاد میں اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے نزول رحمت میں گزرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہمارا خراب ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کم از کم یہ مسجد میں داخل ہونے کی عربی کی دعا یاد کرنی ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، چھوٹی سی دعا ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے میں مسجد میں داخل ہونے لگا ہوں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو میں مسجد میں داخل ہونے لگا ہوں یہ سونے نبی کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کر کے داخل ہونے لگا ہوں۔ حق بنتا ہے نا ہمارے نبی کا۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، جب دعا مکمل ہو جائے تو ساتھ ہی یہ کہہ دے یا اللہ میں نے نفل کی، میں نے اعتکاف کی نیت کر دی۔ عربی میں نہ بھی یاد ہو تو کیا کہے اپنی زبان میں، اردو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، کوئی بھی ہو، میں نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، مجھے اعتکاف کی عربی دعا نہیں آتی، نیت نہیں آتی، تو کیا کہوں گا میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ عزیزو، آپ جوتے اتار کے مسجد میں قرآن پاک کی الماری تک گئے ہیں، وہاں سے واپس آ گئے ہیں، آپ کا یہ آنا بھی بہت بڑی عبادت میں شمار، اعتکاف میں شمار ہوا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد کو دیکھا اور بارہا دیکھا، سنا، اور بسا اوقات میرے والد ماجد بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ اپنے خادمین کو، اپنے متعلقین کو بتلا دیں کہ بھائی یہ ہمارا مسلمانوں کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے اللہ کی رحمتوں کو لینے اور لوٹنے کا۔ کہ جب وہ مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ نویت الاعتکاف کے الفاظ بڑھا لیا کرتے تھے کہ میں مسجد میں داخل ہونے لگا ہوں اور ساتھ ہی اعتکاف کرنے کی نیت بھی کرتا ہوں۔ بھائی مجھے بس اوقات اللہ جل جلالہ نے اللہ کا شکر عطا فرمائیے یہ سعادت، جب مجھے یہاں سے اس طرف نکلنا ہے تو کتنا فاصلہ ہے یہ، بس اوقات کنڈی لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، دروازہ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہاں سے اندر داخل ہوا، داخل ہوتے ہی دعا پڑھتے ہی میں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، پھر واپسی اب کتنی دیر کے لیے ہے، تو بھائی چلو 2 قدم ہی مسجد میں چاہے لگے لیکن اعتکاف کی نیت سے لگے تو یہ بڑا سستا سودا ہے، ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ تو اعتکاف کی کتنی قسمیں ہو گئی بھائی؟ 3 قسمیں ہو گئی، یاد کر لو بھائیو۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 اعتکاف نفل۔ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت کریں گے اور اس کے علاوہ پوری زندگی ہم نے اعتکاف نفل کرنا ہے۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں بھائی اس بات کی، کتنا بڑا ثواب ہوگا، کیا کچھ ملے گا اس پہ، انشاءاللہ وہ اگلے دروس کے اندر یہ باتیں آئیں گی۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے اور اعتکاف کی نیت سے وہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو شخص کسی کے در پہ جا کے یہ اعلان کر دے کہ اب ہم اس در پہ پڑے ہوئے ہیں، جب تک ہماری جھولی بھرے گی نہیں، ہماری تجوری بھرے گی نہیں، اس وقت تک ہم اس در کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو بھائی اللہ جل جلالہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ اعلان نویت الاعتکاف کر کے اس نے کر دیا ہے، اللہ سے اظہار کر دیا یا اللہ ہم تے لین آیا، لین تو بغیر جاواں گا نہیں، لینے کے لیے آیا ہوں، جب تک دیا نہیں جائے گا اس وقت تک نکلوں گا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ بس ایک ہی آرزو لے کے آئے کہ یا اللہ اب تو میں تیرے در پہ ہی مرنا چاہتا ہوں، تیرے در پہ ہی سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں، میری آرزو، میری حسرت یہی ہے، اور کوئی میری آرزو نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، حقیقتاً بات بھی یہی ہے
کہ جس وقت ایک انسان دشمنی کا میدان گرم کیے ہوئے ہوتا ہے، ایک دشمن دوسرے دشمن کے گھر میں چل کے چلا جاتا ہے، صلح کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جس کے گھر میں جاتا ہے عزیزو وہ بھی وہاں پہ نرم دل ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں جاتا ہے وہ دشمن بھی جانے والے دشمن کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے، جس کا ارادہ قتل کا ہو، تعصب، کینہ، حسد، بغض کوٹ کوٹ کے دل کے اندر بھرا ہوا ہو، جب یہ چل کے اس کے گھر میں جا کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں تو آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر دشمنی، دل نرم، جس کے دل کے اندر قتل کے منصوبے، دل نرم، جو رب اپنے نافرمان بندے کو، اپنے روٹھے ہوئے بندے کو سالوں سال سے منتظر ہے کہ کب میرا بندہ میرے دربار پہ آ کے اپنی غلطی کا معمولی سے اقرار کر کے میرے ساتھ صلح کرنا چاہے تو میں اس کے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دوں۔ تو بھائیو، جس اللہ کے گھر کے اندر ہم اعتکاف کی نیت سے آئیں گے تو وہ اللہ ہمارے لیے کتنے دروازے کھولے گے۔ پھر وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اس اللہ کی، ہمارے ساتھ اللہ جل جلالہ کا کوئی انتقامی کارروائی کا پروگرام نہیں ہے، اللہ دینے کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو اللہ کتنا زیادہ دیتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں۔ تو بھائی جو اعتکاف کریں گے یہ خوش نصیب ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ پھر آ کے جب اللہ کے در میں یہ اپنے ڈیرے ڈال دیتے ہیں تو پھر اعلان کیا کرتے ہیں؟ ایک شاعر اس کو اپنی اس انداز میں وہ اس کا اظہار کرتا ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ گئے تو ہیں کہ چلو میں آگ لے کے آتا ہوں، میں بھی اور میری بیوی دونوں سردی کا تھوڑا سا بندوبست کر لیں گے، تھوڑی سی وہ سردی کے اندر کمی آ جائے گی، لیکن وہاں پہ عنایت کون سی چیز ہو رہی ہے؟ پیغمبری دی جا رہی ہے، پیغمبر کا منصب دیا جا رہا ہے، اتنا اعلیٰ منصب جو یہاں لینے کے لیے آتا ہے اپنے ذہن کے مطابق اللہ اس کو اپنی شایان شان عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے بھائیو، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اتنی بڑی عبادت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے عزیزو، جب ایک انسان مسجد کے اندر آ کے اپنے آپ کو ہر طرح سے حقیر، فقیر، ناتواں سمجھتا ہے، قاصر سمجھتا ہے اور اللہ کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو آ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پہ فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے۔ عجیب شاعر ہے جو ایک عجیب انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، میں نے تو یہ جو پھول ہے اس کو جان دے دی ہے، یا یہ پھول مجھے نصیب ہو جائے گا یا پھر میں اس پہ جان اپنی دے دوں گا۔ میں نے تو اپنے اللہ کے حوالے اپنی جان کر دی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دربار کے اندر اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول میرے اوپر شروع کر دیں گے یا میں جان دے دوں۔ یہ ان جذبات کے ساتھ انسان جب آتا ہے میرے عزیز دوستو، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کا مقصد بیان فرماتے ہیں بھائی اعتکاف کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو گہرے انداز میں جوڑ لینا، اس کے ساتھ رشتہ قائم کر لینا۔ اب رشتہ کس انداز میں قائم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب ایک لڑکی ایک لڑکے کے نکاح میں آتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اب مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر ازدواجی معاملات میں میرا ایک ہی خامد ہے، کوئی میرا خامد نہیں، یعنی میں نے ایک کو دل دیا ہے، ایک کو دل کے اندر بٹھایا ہے، اس کے علاوہ میرا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جب ایک انسان اللہ کے گھر کے اندر آ کے اللہ
اللہ سے تعلق کا اظہار کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف میرا ایک ہے، ایک کے علاوہ کائنات میں میرا کوئی نہیں ہے۔ تو جو یہ اعلان کرے گا تو بھائی اس کو پھر ملے گا کیا؟ اس کو پھر اللہ جل جلالہ اپنے شایان شان عطا فرمائیں گے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے دن رات بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ عزیزو، جب ایک انسان اس انداز میں مسجد کے اندر آتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے اللہ کو لینے کے لیے، تو پھر اس کے تصورات میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں تو اپنے اللہ کو لے کے جاؤں گا، اللہ کے علاوہ کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ جب تک مجھے اللہ نہیں ملیں گے میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر میرے عزیز دوستو، جب ایک انسان اس انداز میں آ کے پڑ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جو دروازے کھولتے ہیں ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا، جس کے لیے کھلتے ہیں اس کے دل کے اندر جو ایک سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں جو اللہ کو لینے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے دل میں جو اللہ کو لینے کے ایک ارمان پیدا ہوتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ آخری بات، ہم نے اعتکاف، جو شریعت مطہرہ اعتکاف ہمیں بٹھا رہی ہے، سب سے افضل جگہ کون سی ہے، اس کے بعد کون سی جگہ افضل ہے، اس کے بعد کون سی جگہ افضل ہے؟ عزیزو، اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب سے افضل جگہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ وہاں پہ اللہ جس کو سعادت نصیب فرما دے، ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک اعتکاف کا 1,00,000 اعتکافوں کا ثواب دیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ حرم نبوی، مسجد نبوی، آقا نامدار سرکار دو عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا ثواب ہے، جہاں پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے پڑھنے پہ ملتا ہے۔ وہاں پہ اعتکاف کرے گا تو 50,000 اعتکافوں کا ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی، جو انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے، وہاں پہ اعتکاف کرنے کا ثواب ہے، جہاں پہ ایک نماز پڑھے تو 25,000 نمازوں کا ثواب، ایک اعتکاف کرے تو کتنے اعتکافوں کا ثواب؟ بھائی زور سے ذرا، 25,000 اعتکافوں کا ثواب۔ چوتھے نمبر پہ اپنے شہر کی بڑی جامع مسجد، پانچویں نمبر پہ اپنے محلے کی مسجد۔ گھر کے اندر کسی کو اعتکاف نہیں بیٹھنا بھائی، مردوں کے لیے بات، یہ مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اور اگر عورت کوئی بیٹھنا چاہتی ہے، اس کے لیے بھی اس عبادت کو، اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ایک وہ بندوبست اللہ نے، اللہ کے رسول نے کر دیا ہے کہ یہ مسجد کے اندر اعتکاف نہیں آگے بیٹھے گی، مسجد کی گیلری میں نہیں آگے بیٹھے گی، مسجد کے ملحقہ ساتھ ملے ہوئے کسی مکان میں نہیں بیٹھے گی، بلکہ یہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے گی، جہاں پہ گھر کے افراد نے مل کے ایک کمرے کو نماز پڑھنے کے لیے متعین کیا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر اعتکاف بیٹھے گی۔ اور اگر گھر میں کوئی کمرہ ایسا مختص نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، اعتکاف بیٹھنے کے لیے کسی ایک کونے کو متعین کر لے، اس کے اندر اعتکاف بیٹھ جائے۔ جو مرد کو مسجد میں اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اللہ اس عورت کو گھر کے اندر بیٹھے اس کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ آپ نے اب اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنی بیویوں کو مسئلہ بتلانا ہے اور ثواب بھی بتلانا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہ تو میں نے اعتکاف کی اقسام، اعتکاف کہاں بیٹھنا ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والا کس داعیے کے ساتھ اعتکاف بیٹھے، کن جذبات کو لے کے اعتکاف بیٹھے، میں نے صرف ان باتوں پہ ابھی گفتگو کی ہے۔ اس کے فضائل انشاءاللہ اگلے دروس میں آئیں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس اعتکاف والی سعادت کو اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔